غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، وارث بے کفن یا امام رضا، ہے ستم زہر کا دونوں سہ کر گئے، بالیقین لاڈلے دونوں زہرا کے تھے، ایک امام حسن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا الامام التقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام، من زار ابی فلہ الجنہ۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، 23 ذی-القعدہ روز شہادت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، امام علیہ السلام کے حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح کے حالات امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور ان حالات میں بھی امام علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ کے اس فریضہ کو کس انداز میں نبھایا اور لوگوں تک کس طرح ان کے علوم کو پہنچایا۔ اگرچہ دیگر علوم میں بھی امام علیہ السلام نے لوگوں کو کافی ارشادات فرمائے، مگر علم الابدان میں بھی امام علیہ السلام کے مفید ارشادات موجود ہیں۔ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ تقریباً امام علیہ السلام کے کچھ چند ایک ارشادات کو، جو کہ طب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ سامعین کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ امام علیہ السلام کا پہلا فرمان کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ آج جس طرح کا جدید دور آ چکا ہے کہ جس دور میں بازاری دودھ یا اس کے علاوہ گائے یا بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اصل دودھ کہ جو خدا کی جانب سے بچے کے لیے غذا کے طور پر آتا ہے، اس سے بچے کو محروم رکھا جاتا ہے، نتیجتاً اس کے اندر بچپن ہی سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے ایک بہترین حل بیان فرمایا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ دوسرا فرمان امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انار کے اندر جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، ان تمام دانوں میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، یعنی جنت کے اندر جو انار ہوگا اس کا ایک دانہ اس دنیاوی انار کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کا تیسرا فرمان، امام علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی بھی محتاج نہ ہوں گے، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی غربت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح اگلا فرمان کہ شہد میں شفا ہے، اگر کوئی شہد کا تحفہ دے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اگلا ارشاد فرمایا بنفشہ کا تیل سر میں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن پڑھنے سے اور شہد کھانے سے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ نواں فرمان امام علیہ السلام نے فرمایا گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہوگا۔ پھر فرمایا کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر 70 امراض کا علاج موجود ہوتا ہے، اور جن امراض میں سے ایک بیماری جذام کی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا
کہ مسور، جسے ہم مسور کی دال کہتے ہیں، مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور اسی سے آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کھانا اگر کوئی کھانا چاہے تو گرم کھانا نہ کھائے، بلکہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائے اور ہمیشہ پیالے کے کنارے سے اس کو کھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بالوں کی سفیدی اگر اگلے حصے سے شروع ہو تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے، اور اگر یہ رخساروں سے شروع ہو تو یہ سخاوت کی علامت ہے، اگر یہ گیسوؤں سے شروع ہو تو یہ شجاعت کی علامت ہے، لیکن اگر یہ پچھلی جانب سے یعنی گدی کی جانب سے شروع ہو تو یہ نحوست کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر امام علیہ السلام کے فرمودات بھی ہیں، یہ مختصر تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اور اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ، یہ دو زمانے ایسے تھے کہ جو کہ مہلت کے زمانے تھے، کہ جن میں ان دو ائمہ کو وسیع وقت ملا کہ علوم آل محمد کی مکمل طور پر نشر و اشاعت کر سکیں۔ چنانچہ مولا کائنات کی طرح امام جعفر صادق کے بھی ویسے ہی اصحاب و شاگردان، اور بعین ہی اسی طرح جناب امام علی رضا علیہ السلام کے بھی شاگردان، اور ان میں مختلف شعراء بھی شامل تھے، اور وہ مشہور و معروف شاعر جو کہ دیبل خزائی ہیں، اور جب یہ دربار میں آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس تو جناب دیبل کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے لیے ایک قصیدہ لکھ کے لایا ہوں جو کہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے کہا دیبل ذرا لمحے کو ٹھہر جاؤ۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ فرش بچھایا جائے اور پس پردہ خواتین کو بلایا جائے، پھر کہا کہ دیبل اپنا قصیدہ پڑھو۔ دیبل نے تمام اشعار پڑھے، جب وہ تمام اشعار پڑھ چکا اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اس میں ایک شعر کا اضافہ کرو جس میں میری شہادت کا ذکر ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دیبل یہاں پر اس مقام پر میری شہادت ہوگی اور اس مقام پر میری قبر ہوگی۔ جب دیبل نے پوچھا مولا یہ کس کے بارے میں تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے امام علی ابن موسیٰ رضا کے بارے میں ہے۔ قصیدہ پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے دیبل کو انعام کے طور پر 1000 اشرفی دی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ میں نے دنیا داری کے لیے یا مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ میں نے یہ آپ کی محبت میں لکھا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے ہماری محبت میں لکھا ہے، مگر اس کا اجر و ثواب الگ ہے، اس لیے کہ خدمت کرنا امت کا کام ہے اور انعام دینا ہم اہل بیت کا کام ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو اشرفیہ دی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا مولا مجھے اس کے بدلے میں ایک جبہ عطا فرمائیے۔ چنانچہ مولا کے حکم سے ایک جبہ دیا گیا، اور یہ وہی جبہ تھا کہ راستے میں جب ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا چاہا تو اس جبے کی برکت سے پورے قافلے والوں کو نجات مل گئی، اور ڈاکوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کا عطیہ ہے تو انہوں نے اس بات پر ضد پکڑی اور بضد ہو گئے، اس بات پر کہا کہ ہمیں یہ رقم کے عوض ہمیں دے دیا جائے۔ چنانچہ جناب دیبل نے وہ جبہ ان ڈاکوؤں کو فروخت کر دیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام کو مامون نے اپنا ولی عہد بنایا، اور اس ولی عہدی کے اندر در حقیقت ایک سازش تھی کہ جس کو میں نے مختصراً بیان بھی کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو علویوں کی نظر میں بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی علوی تحریک نہ اٹھے، میرے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ ہو، لہذا جب میں علی ابن موسیٰ رضا کو اپنا قریبی بنا لوں گا، ان کو اپنا داماد بنا لوں گا، ان کو جب میں ولی عہدی دے دوں گا تو کوئی بھی میرے اوپر بغاوت یا تحریک نہیں اٹھے گی۔ لہذا یہ اس نے امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا، اور ولی عہدی کے بعد بھی امام علیہ السلام کو ایک پر آسائش گھر تو دے دیا، مگر اس گھر میں بھی امام گویا نظر بند ہی تھے، اس لیے کہ اس گھر میں جو دروازہ تھا اس دروازے سے مامون کسی بھی قسم کے بغیر کسی اجازت کے اندر آ سکتا تھا، اور حتیٰ کہ گھر میں جو اس نے خادمین اور ملازم رکھے تھے ان تمام کو حکم دیا تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، مجھے ایک ایک لمحے کی خبر دی جائے۔ اور ان حالات میں امام کے اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ ملنا دشوار ہو گیا، اور جو مامون الرشید کا وزیر تھا فضل ابن سہل، وہ امام علیہ السلام کے خلاف حاکم کے کان بھرتا رہتا تھا کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا تم سے تمہارا تخت حکومت چھین لے گا، یہ تمہاری خلافت کے در پہ ہے، یہ تمہیں تخت خلافت سے اتار دے گا۔ مامون اس کی باتوں کو سنتا تھا مگر دل میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور جب امام علیہ السلام کبھی اس قسم کا فیصلہ کرتے کہ جس سے اس کے کسی درباری کی توہین ہوتی تو ظاہراً وہ مسکرا دیتا، لیکن دل میں بغض رکھتا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے میرے آدمی کو شکست دی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام جب دیکھتے تھے فضل ابن سہل اور اس جیسے دیگر افراد کی خیانت کو، تو امام علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے
تو مامون رشید کو نصیحت کرتے کہ تمہارے افراد تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان باتوں کو نہیں سنتا تھا، اور جب درباری سازشیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بالآخر وہ وقت آیا کہ اس نے حکم دیا کہ علی ابن موسیٰ رضا کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، جناب ابو سلط حروی ان کے پاس تشریف فرما تھے، تو جیسے ہی حاکم کا سپاہی آیا پیغام لے کر، امام نے جناب ابو سلط کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں مامون رشید کے پاس جا رہا ہوں، لیکن واپسی پر اگر میرے سر پر ابا نہ ہوئی تو تم مجھ سے گفتگو کرنا، لیکن اگر میرے سر پر ابا ہوئی تو تم مجھ سے کسی بھی قسم کی بات نہ کرنا۔ جناب امام علی علیہ السلام مامون رشید کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس کے اندر اس نے انگور رکھے ہوئے ہیں اور ان انگوروں کو زہر آلود کیا ہوا ہے۔ کہا فرزند رسول ان کو تناول کیجئے، بے شک یہ بہترین انگور ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ پوری دنیا میں جنت کے انگوروں سے بڑھ کر کوئی انگور بہترین نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے بدظن ہیں؟ کیا آیا مجھ پر بدگمانی کرتے ہیں؟ بے شک آپ کے بارے میں میری نیت صاف ہے، ان کو تناول کیجئے۔ امام علیہ السلام نے چند انگوروں کو تناول کیا اور پھر اٹھ کے چل دیے۔ تو مامون رشید نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے میں اسی جگہ پہ جا رہا ہوں۔ چنانچہ امام علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، امام کے سر پر ابا تھی، تو جناب ابو سلط نے کوئی بھی بات نہ کی۔ امام علیہ السلام گھر میں آتے ہیں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ جناب ابو سلط صحن میں کھڑے حیران و پریشان ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ ایک کم سن بچہ آتا ہے جو کہ صحن کے اندر آتا ہے، تو جناب ابو سلط دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازہ تو بند ہے، تم کہاں سے آئے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کا فرزند محمد تقی ہوں، میں باعجاز امامت یہاں پہ تشریف لایا ہوں تاکہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکوں۔ جناب ابو سلط کو امام تقی علیہ السلام نے ساتھ لیا اور کمرے کے اندر آئے، اپنے بابا کو گلے سے لگایا اور اسی عالم میں اپنے بابا کو الوداع کیا، اور اس کے بعد کہا ابو سلط دروازہ کھولو۔ دروازے کے پیچھے مامون انتظار میں کھڑا ہے تاکہ امام کے جنازے کو دیکھ سکے۔ اب جیسے ہی اندر آتا ہے مگرمچھ کے آنسو آنکھوں میں لیے ہوئے رو رہا ہے کہ امام علیہ السلام جیسے گویا کہ ان کی موت پر افسوس کر رہا ہو۔ اب اس نے اعلان کروا دیا 3 دن کا سوگ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور امام علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کے بعد اس نے دفن کر دیا۔ اب یہاں پر میں آخر میں بس ایک بات کرنا چاہوں گا، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے زہر دیا، سوائے جناب مولانا شبلی نعمانی کے، کہ انہوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام مامون رشید کے قریبی تھے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ امام علیہ السلام کو زہر دے، لہذا انہوں نے اس بات سے انکار کیا۔ میں فقط ان کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر تو وہ امام رضا علیہ السلام کا قاتل نہیں تھا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کو زہر نہیں دیا تھا، تو بالآخر امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفیر میں اس نے ظاہری طور پہ کام کیوں کیا؟ اس نے سرسری طور پہ کام کیوں کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے، 3 روز سوگ کا اعلان کر دیا جائے؟ جب حکومت اس کے پاس تھی، جب اقتدار اس کے پاس تھا، بالآخر اس کو اس بات کا اقدام کرنا چاہیے تھا کہ امام علیہ السلام کے قاتلوں کو گرفتار کرواتا، یا بالآخر کم سے کم وہ امام علیہ السلام کے قاتلوں کو ڈھونڈتا کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ لہذا اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قاتل نہ صحیح تو بالآخر قتل کرنے والوں کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام رضا علیہ السلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اجداد کو تجھ سے چھینا گیا، ہے مدینہ تیرا تجھ سے چھڑوا دیا، ہے اسیر مہن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا۔